کیا آپ کے گھر میں پیسہ آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت محنت کرتے ہیں لیکن برکت نہیں ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ سارا دن کام کرتے ہیں لیکن آپ کے ٹائم میں برکت نہیں ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں مہنگا فرنیچر ہے، مہنگی چیزیں ہیں، مہنگے پردے ہیں، مہنگے ڈیکوریشن پیس ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو دلی سکون نہیں ہے؟ ایک ایسا سکون نہیں ہے جو کہ گھر کی ان ساری چیزوں کو دیکھ کے آپ کو اطمینان، سکون اور خوشی محسوس ہو؟ اور گھر میں ٹائم میں کسی چیز میں برکت نہیں ہے، نہ ہی تو نماز قرآن پڑھنے کو دل کرتا ہے، اور نہ ہی مطلب یہ سب کچھ ہے آپ کے گھر لیکن آپ کو سکون نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ میں آج آپ کو 10 ایسی عادتیں بتاؤں گی جو کہ آپ کے گھر میں رزق، سکون اور خوشحالی لا سکتی ہیں، اور یہ سب آزمودہ بتاتے ہیں۔ تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے، اور اگر آپ اس ویڈیو پہ آ ہی گئے ہیں اور آپ کو ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ تو السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر وافیت سے ہوں گے۔ تو میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ۔ میرے گھر میں ڈیلی روٹین کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ یہ گھر میں رزق، برکت، خوشحالی لانے والی 10 ایسی آزمودہ ٹپس اور ٹرکس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، جو کہ جسے آزما کے آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے، اور انشاءاللہ آپ کے گھر میں بھی برکت ہی برکت اور سکون آئے گا۔ تو سب سے پہلے ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ برکت صرف پیسے کا نام ہے، برکت صرف مہنگی چیزوں کا نام ہے، برکت صرف مہنگے فرنیچر، مہنگے کپڑے اور ان مہنگی چیزوں کا نام ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ برکت کا مطلب ہے کام میں زیادہ فائدہ، گھر میں سکون، بیماریوں سے حفاظت، دل کا اطمینان اور وقت پہ نماز کی پابندی۔ برکت ان چیزوں میں ہے، نہ کہ زیادہ پیسے میں برکت ہے۔ زیادہ پیسہ ہو اور آپ کو دلی سکون نہ ہو تو اس پیسے کا کیا فائدہ؟ گھر میں چیزیں ہوں اور آپ ان کو صاف کر کے ان کی صفائیوں میں پورا دن لگے رہیں، اپنے آپ کو ٹائم نہ دے سکیں، اپنے گھر میں ٹائم نہ دے سکیں، تو پھر ان مہنگی چیزوں کا کیا فائدہ جس سے آپ کے گھر میں ایک دوسرے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہی نہ ہو؟ مہنگے کپڑے، جوتے ہوں جسے پہن کر آپ کو ایک دلی سکون نہ محسوس ہو، آپ مطمئن نہ ہوں، آپ کو خوشی محسوس نہ ہو، تو ان مہنگے کپڑوں کا کیا فائدہ؟ اور بعض اوقات ان سب چیزوں کی کمی کی وجہ سے ہماری اپنی عادتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ ان چیزوں کی کمی کی وجہ سے ہم خود کو بہت ہی لوگوں سے کم تر سمجھنا محسوس کر دیتے ہیں۔ آپ کے پاس جو ہے آپ اسی میں خوش رہیں۔ یہاں پہ 10 میں ایسی عادتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جسے آپ اپنا کے دل کو سکون محسوس کر سکتی ہیں، جس میں نمبر 1 پہ ہے نماز کی پابندی۔ نماز کی پابندی سب سے پہلی بات ہے۔ نماز برکت کی جڑ ہے۔ جو شخص نماز کا پابند ہو، اللہ اس کے اس کے معاملات آسان کر دیتا ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کے ٹائم میں، وقت میں، ہر چیز میں برکت آ جاتی ہے۔ آپ تمام بری چیزوں سے بچ جاتے ہیں، بری سوچ سے بچ جاتے ہیں، غیبت سے بچ جاتے ہیں، جو برے خیالات آتے ہیں آپ کے دل میں آپ اس سے بچ جاتے ہیں، ہر چیز میں برکت آ جاتی ہے۔ تو نماز کی پابندی لازمی بات ہے۔ اور یہاں پہ جو میری دوسری ایک عادت ہے وہ ہے قرآن کی تلاوت۔ آپ کو قرآن کی تلاوت لازمی کرنی چاہیے۔ نمبر 2 پہ جو میرا آتا ہے وہ سب سے اہم، روزانہ تھوڑی سی تلاوت بھی گھر میں نور اور سکون لاتی ہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد، جیسا کہ آپ سب مسلمان ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم سورۃ یاسین کی تلاوت کر لیتے تو سورۃ یاسین کی تلاوت کرنے سے ہمارے رزق میں، ہمارے گھر میں، ہماری صحت میں، ہمارے تمام چیزوں میں برکت آ جاتی ہے۔ تو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ لوگوں نے اپنی عادت بنانی ہے اور قرآن پاک کی تلاوت لازمی کرنی ہے۔ ڈیلی آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، بے شک 2 لائنیں پڑھ لیں، 1 رکوع پڑھ لیں، آپ ڈیلی سے قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور کوشش کریں کہ آپ جتنا بھی پڑھ رہے ہیں بے شک کم پڑھیں لیکن اس کو سمجھ کر ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ تیسری جو سب سے اہم عادت ہے، صبح جلدی اٹھنا۔ فجر کے بعد سونا رزق کو کم کر دیتا ہے۔ کوشش کریں کہ اس وقت کو
پروڈکٹیو بنائیں، اس وقت کو آپ اپنے کام میں بیزی کریں، اور اپنے جو صبح جلدی اٹھتا ہے اس کے کام میں، اس کے دن میں ہر چیز میں برکت ہوتی ہے۔ تو فجر کے وقت آپ کبھی آزما کر دیکھ لیں، جب بھی آپ کام شروع کرتے ہیں تو وہ کام جلدی جلدی ہوتا ہے، اور اگر ہم صبح سو جاتے ہیں اور دیر سے اپنے کام کو شروع کرتے ہیں تو وہ کام ہم سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ جو کام ہمارا 1 گھنٹے میں ہونا ہوتا ہے اس کو 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ صبح جلدی اٹھیں، نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تھوڑی سی تلاوت کریں اور اپنے کام شروع کر دیں، تو یقین کریں کہ آپ کا 1 گھنٹے کا کام آپ کا 15 منٹ میں ہو جائے گا۔ یہاں پہ جو 4 نمبر پہ میرا ٹاپک ہے، جو چوتھی میری آزمائی ہوئی بات ہے کہ صدقہ دینا، صدقہ رزق کو کم نہیں کرتا بلکہ رزق کو بڑھاتا ہے۔ صدقہ دیتے رہنا چاہیے۔ صدقہ ہماری زندگی میں سے جو ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، یا کوئی انچاہی ایسی بات ہو جاتی ہے جو کہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہوتی ہے، تو اگر ہماری صدقہ دینے کی عادت ہوگی تو وہ صدقہ ان چیزوں کو ٹال دے گا۔ تو کوشش کیا کریں کہ تھوڑا بہت جو آپ کی استطاعت ہے آپ اس کے مطابق صدقہ ضرور دیا کریں۔ یہ آپ کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، غموں کو، بیماریوں کو ٹال دیتا ہے۔ نمبر 5 پہ ہے کہ شکر ادا کرنا۔ بعض لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، ہر چیز ہوتی ہے، لیکن اگر نہیں ہوتی تو ان کے اندر شکر گزاری نہیں ہوتی ہے، شکر نہیں ادا کرتے ہیں۔ ان کے پاس مہنگی مہنگی گاڑیاں ہوتی ہیں، بڑے گھر ہوتے ہیں، اچھے کپڑے ہوتے ہیں، کھانا پینا اچھا ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ جب کسی اور کی کسی چیز کو دیکھتے ہیں، کسی اچھی چیز کو، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کاش یہ بھی ہمارے پاس ہوتی، یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ ان کے پاس 10 اچھی چیزیں ہوں گی، لیکن اگر ان کے پاس وہ ایک چیز نہیں ہے تو وہ ان کے اندر ناشکری ہوتی ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے جو ہمارے پاس ہے، اور جو نہیں ہے اس کا بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہوگا تو وہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ الحمدللہ کہنا سیکھیں۔ شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتا ہے، جو ہے اسی میں خوش رہیں، ہر حال میں اپنے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور نمبر 6 پہ ہے کہ حلال رزق کمائیں۔ حرام کمائی میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ میرے پاس ایک ایسا ٹاپک ہے، ایسی ایک آزمائی ہوئی چیز ہے جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اگلی ویڈیو میں کوشش کروں گی کہ میں شیئر کروں کہ حرام کس طرح سے حلال چیزوں کو بھی کھا جاتا ہے۔ جب ہم اپنی زندگی میں حرام کو شامل کرتے ہیں، سود والی چیز کو یا کسی بھی چیز کو، کہ اس چیز سے ہمارا رزق بڑھے گا، وہ اس سے ہمارا رزق بالکل نہیں بڑھتا ہے۔ ہاں البتہ وہ ہمارے جو پہلے والا ہوتا ہے، جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ہم سے چھن جاتی ہیں، وہ اصل بھی ہم سے چھن جاتا ہوتا ہے، جس کو ہم بڑھانے کے لیے وہ سود شامل کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ حلال رزق کمائیں، حلال کمائیں، کسی کا نہ کھائیں اور کسی کا حق نہ کھائیں، کسی کی محنت کی ہوئی رقم کو ادا کریں ٹائم پہ، اور حلال رزق کھائیں، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 7 پہ ہے کہ والدین کی خدمت۔ نمبر 7 پہ میں یہی کہوں گی کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنے والدین ہی کی ہر بات کو مانیں، چاہے وہ آپ کو جو بھی کہتے ہیں۔ کسی چیز سے اگر آپ کو والدین روک رہے ہیں تو اس سے رک جائیں، اور کسی چیز کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو وہ کر لیں۔ میری نظر میں زندگی میں سب سے بہترین جو دوست ہیں وہ آپ کے والدین ہی ہیں۔ آپ کے والدین ہی ہیں جو آپ کو ہر چیز کے بارے میں صحیح سے گائیڈ کرتے ہیں۔ اگر وہ زندگی میں کوئی چیز آپ کو سمجھا رہے ہیں تو وہ اپنے تجربے سے سمجھا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو ان کی بات ہر حال میں ماننی چاہیے۔ صرف والدین ہی ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہم سے بھی آگے بڑھے، تو آپ کو اپنے والدین کی ہر حال میں خدمت کرنی چاہیے۔ اگر وہ بوڑھے ہیں تو ان کو ٹائم دیں، خدمت کریں۔ اگر وہ ینگ ہیں اور آپ کو کوئی بات سمجھا رہے ہیں تو ان کی بات کو غور سے سنیں، کسی چیز سے روک رہے ہیں، ٹوک رہے ہیں تو ان کی بات کو مانیں، ان کی بات کو ماننا آپ کا فرض ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور نمبر 8 پہ آتا ہے کہ صفائی اور پاکیزگی۔ کوشش کریں کہ اپنے گھر کو صاف رکھیں، خود کو صاف رکھیں، اپنے ارد گرد کی چیزوں کو صاف رکھیں۔ صفائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے جھاڑو لگایا، پوچھا لگایا، یہ صفائی اندر کی بھی ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اسلام میں ہے کہ صفائی ہمارے ایمان کا نصف حصہ ہے۔
ہمیں اپنا دل صاف رکھنا چاہیے، اپنے دماغ کو صاف رکھنا چاہیے، ہمیں اپنی نظر کو صاف رکھنا چاہیے کہ ہماری نظر کوئی بری چیز نہ دیکھے، کوئی برائی والے کاموں کو نہ دیکھے۔ اپنے پاؤں کو صاف رکھنا چاہیے کہ گندگی والے کاموں کی طرف وہ نہ جائیں، اپنے ہاتھوں کو صاف رکھنا چاہیے، اپنی زبان کو صاف رکھنا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہمارے ارد گرد کی چیزیں ہیں ان کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے گھر کو صاف رکھیں، اپنی خود کو صاف رکھیں، روز نہائیں، روز کپڑے پہنیں، اور جب نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو اس وقت مکمل صاف ستھرے ہو کر نماز پڑھیں۔ اور نمبر 9 پہ ہے سچائی اختیار کریں۔ جھوٹ وقتی فائدہ دیتا ہے لیکن سچائی ہمیشہ برکت لاتی ہے۔ کسی بھی کام میں آپ جھوٹ کا استعمال نہ کریں، ہمیشہ سچ بولیں اور سچائی کے ساتھ ہی رہیں۔ نمبر 10 پہ ہے دعا اور ذکر۔ اللہ سے مانگا کریں، ذکر دل کو سکون دیتا ہے اور دروازے کھول دیتا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ ہمیشہ سچ بولیں، دعا کریں، اپنے اللہ سے دعا کریں۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو کسی کے سامنے اس کا ذکر نہ کریں، بس ہمیشہ دل ہی دل میں اپنے اللہ سے دعا کریں، نماز پڑھیں۔ نماز میں صرف دعا نہیں مانگتے ہیں، جب بھی آپ کا دل اداس ہو تو آپ اپنے اللہ سے دعا کریں۔ یہ سب باتیں سننے میں آسان لگتی ہیں لیکن اصل فرق تب آئے گا جب آپ ان پر عمل کریں گے۔ آپ صرف 7 دن کے لیے ان عادتوں کو اپنائیں اور خود فرق محسوس کریں۔ رزق صرف پیسے کا نام نہیں ہے بلکہ سکون، صحت اور خوشی بھی رزق دیتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں سکون آ گیا ہے تو سمجھیں کہ سب کچھ آ گیا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، الحمدللہ لکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کے گھر میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں یہ ساری باتیں آپ لوگوں کے ساتھ وہی کرتی ہوں جو میں نے آزمائی ہوئی ہوتی ہیں، بالکل سچ ہوتا ہے، کچھ بھی اس میں جھوٹ، دکھاوا یا کوئی بھی ادھر ادھر کی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ بھی 7 دن کے لیے یہ عمل کریں اور کوشش کریں کہ اگر میری ویڈیو آپ تک پہنچی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب بھی کر دیں اور اچھے سے کامنٹ بھی کر دیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔